بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویشانہ زندگی میں بادشاہی کرنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جانشین اور جمہوریت کا سچا علم برادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان دونوں میں دوستی تھی، دونوں تجارت میں اکٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر اسلام سے پہلے بھی سچے اور ایماندار تاجر مشہور تھے اور ان کا کاروبار خاصا وسیع تھا۔ جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ مکہ میں غریب پروری اور انسانی ہمدردی کے لیے بے حد مشہور تھے اور اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کافروں نے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دوستوں کو دکھ دینا شروع کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چلے۔ راستے میں کفار کی ضرب سے خطرہ تھا، چنانچہ ثور کے پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مسجد کے لیے زمین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد قریش مکہ سے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ بدر، احد اور خندق میں سب لڑائیوں میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے، فتح مکہ کے وقت بھی موجود تھے۔ بارہا اپنے گھر کا سارا مال جہاد کے چندے میں دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے بعد بیمار ہوئے اور نماز کے لیے مسجد جانا بھی مشکل ہو گیا تو آپ نے اپنی جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر چنا۔ آپ نے اپنے خطبوں میں صاف صاف کہا کہ میں تمہارا خادم مقرر کیا گیا ہوں۔ اگر میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلوں تو میری اطاعت کرو، اگر نہ چلوں تو میرا حکم ہرگز نہ مانو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی بہت سے فتنے پیدا ہو گئے۔ بعض جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض جاہل لوگ ان کے حامی بن گئے۔ بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مردانگی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور تھوڑے ہی مدت میں ان سب کو کچل کے رکھ دیا۔ ایرانیوں اور رومیوں سے لڑائیاں ہوئیں، لیکن ان کے فیصلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہوئے۔ تاہم عراق اور شام کی مسلمانوں کا قبضہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے عہد میں ہو گیا تھا۔ صرف 2.25 برس خلافت کی اور حکمران ہونے کے باوجود نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ مسلمانوں کے خزانے پر ان کے مسافر کا کوئی بوجھ نہ تھا، صرف چند درہم روزانہ لیتے تھے۔ مرتے وقت وصیت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ اسلامی واقعات اور معلومات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔